شب قدر شب ولایت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اسی رمضان کے لیے نا, ہم نے رمضان میں قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. دیکھیں رمضان کی ڈیفینیشن کیا اللہ نے قرآن میں کی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ شہر رمضان الذی کتب علیہ الصیام فیہ الصیام, رمضان وہ ہے جس میں روزے فرض ہوئے. نہیں, رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کی ڈیفینیشن اللہ نے روزے سے نہیں کی, روزہ فرض ہے لیکن رمضان کی ڈیفینیشن اللہ نے قرآن سے کی. یعنی ضروری ہے کم سے کم ایک مومن کے لیے سزاوار ہے کہ وہ ایک دن میں 1 سے 12 تو پڑھے تاکہ پورا قرآن ختم ہو جائے. اور اس میں آپ یہ بھی اہتمام رکھیں اگر کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن پڑھیے, دوسرا یہ کہ ہر 5 دنوں میں کم سے کم ایوریج بنا لیجئے کہ میں نے 1 سپارہ اور 5 دنوں میں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جس کا میں سپارے کا ترجمہ میں پڑھوں گا. اور اس کی مختصر وہ تشریح جو مولانا فرمان علی صاحب کی قرآن کی تشریح میں ہے, یا مولانا ذیشان جوادی صاحب کی تشریح میں, یا آپ کے لیے جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اسے مختصر. 5 دن میں 1 ختم کروں گا, یعنی مہینے میں 6, 5 سے 6. اس لیے کہ اللہ نے قرآن فلا یتدبرون القرآن وعلی قلوب اقفالها, تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے کیا. کراچی میں منظر چونکہ بہرحال عمارتیں روشنی, اب خیر روشنیوں کا شہر اس طرح سے کہاں رہا کہ جیسے تھا, لیکن پھر بھی وہ منظر ایسا نظر نہیں آتا. لیکن جب ہم کہیں ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر آسمان ذرا صاف ہے تو آپ کو ستارے نظر آئیں گے, کلسٹرز. پھر کہیں پر تاریکی ہوگی, پھر کچھ ستارے, پھر کچھ ستارے, پھر کچھ ستارے. کیا حضور مکرم نے فرمایا کہ جیسے اہل زمین آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے نا رات کے وقت, ویسے ہی اہل آسمان زمین پر دیکھتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا, انہیں ستاروں کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ مقام انہیں, باقی ہر جگہ پر اندھیرا ہے لیکن وہ مقام کہتے پروردگار وہاں روشنی کیوں ہے زمین پہ. تو کہا جیسے اہل زمین آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں ایسے اہل آسمان زمین پر ستاروں کو دیکھتے ہیں جہاں پر جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو. اور میں تشریح عرض کر دوں کہ قرآن قبول ہی اس کا ہوتا ہے جو قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ پڑھ رہا ہو. جی, تو اس لیے قرآن کی تلاوت یہ آپ ہی پر سزاوار ہے کہ آپ کریں. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے ہاں شاید اس بارے میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی. تو رمضان اس کو بہترین جبران کا مہینہ ہے, تو روزانہ 1 سپارے کو پڑھ لیجیے. اچھا, اس میں جب قرآن چونکہ نازل ہوا, اور یہ بھی ہم قرآن کو کہتے ہیں نا قرآن نازل ہوا, ہر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے رمضان میں, خالی قرآن نہیں. کتاب الکافی کی حدیث ہے, آپ نے صحف ابراہیمی کا نام سنا ہے نا, سورہ اعلیٰ میں جو ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء نحوا, یہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے. آخری 2 آیتیں کیا ہے, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم کا صحیفہ شب یکم رمضان کو نازل ہوا, آج کی شب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات وہ 8 رمضان پہ نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی. اور حضور مکرم پر قرآن شب 23 رمضان نازل ہوا. ہر آسمانی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں نازل کی. سفرہ الہی کا مہینہ ہے. قرآن میں اللہ نے اپنی تجلی کر لی, کیا کہہ رہے. اور شب قدر میں جب قرآن نازل ہوا تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن صامت کو جوڑ لیجیے کہ قرآن ناطق سے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, مصائب پہ جا رہا ہوں. کیا کہنا, یعنی صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ سورۃ القدر کے ذریعے اور شب قدر کے ذریعے حضرت مہدی کے وجود پر دلیل قائم کرو. دیکھیں امام زمان علیہ السلام کا نام آیا ہے, یہاں سے وہاں تک بلندتر صلوات بھیجے نام مولا امام زمان علیہ السلام کا. حجت خدا کے وجود پر دلیل قائم کرو شب قدر کے ذریعے. یہ شب قدر جو آ رہی ہے یہ سورۃ القدر کیسے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, بس 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس شب میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین اللہ کے اذن سے. سوال,
ملائکہ اور روح الامین شب قدر میں خالی رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوتے تھے یا آج بھی شب قدر جب آئے گی تو نازل ہوں گے؟ اس مہینے بھی نازل ہوں گے نا جب شب قدر آئے گی. اس لیے کہ تنزلو ہے فعل مضارع پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, نازل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب بھی شب قدر آئے گی. ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شب قدر ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سوال ہے کہ ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ بہت سادہ سا سوال ہے. یعنی حضور مکرم کے زمانے میں تو رسول اللہ پہ نازل ہوتے تھے, تو آج کیا کسی گناہگار فاسق فاجر پہ نازل ہو رہے ہیں؟ امام صادق نے فرمایا ہے کہ شب قدر کے ذریعے سے حجت خدا کے وجود پر دلیل قائم کرو. بات پہنچ رہی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر زمانہ رسالت میں حضور مکرم پہ نازل ہو رہے تھے ملائکہ, تو آج کیا کسی غیر معصوم پر, کسی فاسق فاجر گناہگار پر نازل ہو رہے ہیں؟ اچھا کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے, بھئی آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا؟ شب قدر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا؟ دیکھیں کسی عام انسان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا, وہ خالی ایک فرشتہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو پھر انسان بولنے کے لائق رہتا نہیں ہے, وہ کام ہی تمام ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں کوئی محمد جیسا ہونا چاہیے کہ جب شب قدر آئے تو فرشتے اس پر نازل. مل کے صلوات بھیجو نام مہدی امام زمانہ جل. ایک اور صلوات بھیجتے محمد. یا رسول اللہ. یا علی. خود شب قدر وجود حضرت مہدی پر دلیل ہے, اس لیے کہ ملائکہ یقیناً کسی ایسے پہ نازل ہوں گے ہر زمانے میں کہ جو محمد جیسا ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہر شب قدر میں کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کا وجود ضروری ہے. یہی حدیث کا مطلب ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. تو خود امام صادق اسلام نے فرمایا ہے کہ سورۃ القدر کے ذریعے سے تم وجود قائم, دلیل قائم کرو کہ ہر زمانے میں کوئی حجت ہے جس پر ملائکہ نازل ہوں گے. تو عزیزان گرامی, میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان ارادے کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے, اللہ پر یقین بڑھانے کا مہینہ ہے, خلوص اور بڑھانے کا مہینہ ہے. تنہائی میں بھی آپ روزہ نہیں توڑتے. ماہ خدا بھی ہے, ماہ ولایت بھی ہے. شب قدر ہمیں اہل بیت سے اور امام زمانہ علیہ السلام سے جوڑ دینے کی رات ہے. قرآن سے قریب ہونے کا اس لیے مہینہ ہے کہ ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ذہن میں رہیں گی. اور اللہ ارحم الراحمین ہے, لیکن رمضان کی ایسی اس نے شان و برکت رکھی ہے کہ غیر ارادی عمل پر بھی اللہ ثواب لوٹانے کو تیار ہے. سانس لے رہے ہو اللہ الحمدللہ لکھ رہا ہے, اللہ تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے. سو رہے ہو تو اللہ عبادت کا ثواب لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس خاطر ہے کہ موقع کو غنیمت جانے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی ہے, صحت عطا فرمائی ہے, زندگی عطا فرمائی ہے, اس کا شکر بجا لائیں. آیت اللہ بہجت کے پاس پہلی رمضان کا دن گزرا تو افطار کے وقت کو شاگرد آئے. انہوں نے کہا آج کتنے روزے رکھے؟ سوال پہ آپ نے غور کیا کہ آج کا جو دن گزرا نا کتنے روزے رکھے؟ کہا قبلہ روزہ تو ایک ہی ہوتا ہے دن میں, کتنے کا ایک ہی رکھ سکتے ہیں, ایک دن میں تو ایک ہی روزہ رکھیں گے. نماز کی طرح تھوڑی ہے کہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا نا شکم کا تو رکھا تھا, زبان کا بھی رکھا تھا کیا؟ آخری نصیحت تو درس میرے اپنے لیے. آنکھوں کا بھی رکھا تھا یا خالی بس بھوکے پیٹ کا رکھا تھا؟ وہ بھی واجب ہے, اس کا بھی ثواب ہے, لیکن اور کتنے رکھے تھے؟ ذہن کا اور سوچ کا بھی رکھا تھا, حرام خیال نہ آنے پائے, حرام زبان سے نہ نکلنے پائے, حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھنے پائے. یہ روزے بھی رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے؟ یہ بھی اہتمام کر لیجیے گا. خود حدیث میں ہے کہ اگر رمضان میں کوئی کسی پر سب و شتم کرے, یہ
افطار کا جب وقت آئے گا تو اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اور کراچی میں ٹریفک کے معاملات، اور پھر بعض مسلمانوں کا چونکہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو انہیں بڑی جلدی ہے، تو اس لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے اب اس میں چاہے وہ مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے حرام کرنا پڑ جائے، تو کسی کو گالی دینی پڑ جائے، تو کسی پر سب و شتم ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ تو اگر کوئی کسی پر سب و شتم کرنے لگے رمضان میں، حدیث ہے، اور سامنے والا پلٹ کر یہ کہے کہ انی صائمن، دیکھو میں روزے سے ہوں، تو میں نے اللہ کے پاس پناہ لے لی، میں جواب نہیں دوں گا تجھے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی پلٹ کر یہ جواب دے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے رمضان میں اپنے روزے کے پاس جا کر پناہ لی ہے، تو یقین جانو کہ میں نے قیامت میں اسے آتش جہنم سے آزاد کر کے اپنے پاس پناہ دے دی ہے۔ مل کے صلوات بھیجو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، محمد وآل محمد پر۔ تو جو ہے اب کی تو خالی شکم کا روزہ نہیں رکھنا، زبان کا بھی رکھنا ہے، نگاہوں کا بھی رکھنا ہے، اعضاء و جوارح کا بھی رکھنا ہے انشاءاللہ سے۔ سبحان اللہ۔ اسی مہینے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور میں آپ نے ماشاءاللہ بڑے حسین انداز میں یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنا، انشاءاللہ معرفت میں اضافہ ہوا ہو، میری آپ کی سب کی، اللہ سے قربت کا ذریعہ بنا ہو یہ مجلس کا ذکر۔ ایک بات کہنے لگا ہوں تاکہ آپ بھرپور انداز سے مولا علیہ السلام کا ایک نعرہ لگا دیں گے تو مجلس اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی، وہ یہ کہ جو خاموش قرآن ہے وہ نازل ہوا ہے اس مہینے میں 23 رمضان کو، اور ایک بولتا ہوا قرآن نازل ہوا ہے 15 رمضان کو، علی کا بیٹا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، کیا کہنا۔ مولا حسن کی خوشنودی کے لیے وہ ایک نعمت عظمیٰ جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پہلی خوشی وہ بھی رمضان میں آئی ہے۔ مل کے صلوات میں نام ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، محمد وآل محمد پر، جو 9 اماموں کا باپ اور جد ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ تو ایک اور ہمیں خاص الخاص مزید شب ملے گی اہل بیت سے قربت کے لیے، بے نام ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بے وسیلہ ہے مولا حسن سبط اکبر۔ نہیں تو یہ اتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع وسیلے فراہم کر دیے، قرآن صامت کے ذریعے، قرآن ناطق کے ذریعے، حرم زمانی کے ذریعے۔